ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو اور اللہ رب العالمین ہم کو مالدار اور غنی کر دے، تو استغفار کو لازم پکڑیے۔ جی ہاں میرے بھائیو، یہ استغفار ایسی چیز ہے جو ایک انسان کے رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ استغفار ایسی چیز ہے جو آپ کو مالدار کر سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ نوح کے اندر کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ تمہیں مال دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں اولاد دے گا، مال اور دولت سے نوازے گا، تمہاری کمائی دگنی ہو جائے گی۔ یہ نسخہ کیمیا ہے، یاد رکھ لیجئے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک دوسری جگہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے تو یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو اللہ رب العالمین تمہیں ایک وقت مقررہ تک متاع حسن متاع حسن دے گا۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دنیا کو متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کی جگہ ہے یہ، لیکن یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم استغفار کرو گے اپنے رب سے تو اللہ رب العالمین تم کو متاع حسن دے گا ایک وقت مقررہ تک۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ متاع حسن سے مراد مال کی زیادتی ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں مال دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں رزق سے نوازے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درس دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، تنگ حال ہوں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار کرو۔ اور ایک آدمی آیا، کہا کہ قحط سالی ہے، سوکھا پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو کہا کہ استغفار کرو۔ اور ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ سن لیجئے، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اولاد کو لے کر بڑے پریشان رہتے ہیں۔ علاج و معالجہ کرا لیا، الحمدللہ وہ کرائیے، سبب تو اختیار کرنا ہی ہے نا، یہ تو دنیا کی جگہ ہے، لیکن سبب اختیار کرنے کے باوجود بھی ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں، یہ نسخہ آج آپ یاد کر کے جائیے۔ آتا کہتا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، نہ ہی مجھے بیٹا ہے نہ ہی بیٹی ہے۔ کہا کہ بس استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آتا کہتا میرا باغ جو ہے نا سوکھ گیا ہے، میرے باغ میں پھل ہی نہیں لگتے، پانی ہی نہیں ہے۔ تو چوتھے آدمی کو بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ ان کا ایک شاگرد پوچھتا ہے کہ اے امام صاحب، 4 آدمی آئے، چاروں کے مسائل الگ الگ، ایک آدمی بارش کو لے کر پریشان ہے، ایک آدمی اپنے کھیت کو لے کر پریشان ہے، ایک آدمی اپنی روزی روٹی کو لے کر پریشان ہے، اور ایک آدمی کو اولاد نہیں، سب کو آپ نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی ہے، میں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی ہے، میں نے تو اللہ کے فرمان کے روشنی میں یہ باتیں کہی ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ نوح کی یہی آیتیں تلاوت کی کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اور اللہ تمہارے لیے نہروں کو بھی جاری کر دے گا، تمہیں باغات سے بھی نوازے گا۔